باب 37 عاجزی۔ انسان بے بس ہے۔ بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ انسان اپنے آپ میں، اپنی تخلیق میں، اپنی فطرت میں، اپنی استعداد میں، اپنے اعضاء و جراح میں، اپنے قوا میں، اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں، اپنے حاصل اور اپنی محرومی میں، اپنی خوشی اور اپنے غم میں، اپنے ارادوں اور اپنی تمناؤں میں، اپنے مشاغل اور اپنی مصروفیتوں میں، اپنے احباب و اغیار میں، غرض یہ کہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں عاجز و ناتواں ہے۔ انسان کا ہونا اس کے نہ ہونے تک ہے، اس کا حاصل لا حاصل تک، اس کی آرزوئیں شکست آرزو تک، خوف آرزو تک، اس کی توانائی و صحت بیماری تک، اور اس کی ساری تگ و دو اس کے اپنے مرکز تک، اس کی بلند پروازی اس کی واپسی تک، اس کا ہر تخیل عروج خیال اس کے زوال تک ہی ہے۔ اس کی انا ایک بچے کے غبارے کی طرح پھولتی ہے اور پھر غبارہ پھٹ جاتا ہے اور وہ عاجز و بے بس ہو کر اس کھیل سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، خود کو دوام بخشنے کے لیے وہ لائبریریوں میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس گنتی کے ایام ہیں اور کتابیں ان گنت۔ اس کا معلوم محدود رہتا ہے اور معلوم لامحدود۔ وہ تیزی سے علوم چاٹتا ہے اور فنا اس کی زندگی کو چاٹتی ہے، اور انجام کار اس کا انجام مکمل بے بسی، مکمل عاجزی۔ انسان عروج چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، پہاڑ کی چوٹی اس پر ایک اور پہاڑ رکھتا ہے، اس کی چوٹی پر ایک اور پہاڑ رکھتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اس وقت تک آن پہنچتا ہے جب اس کے سر کیے ہوئے سب پہاڑ، سب چوٹیاں دھڑام سے زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ وہ افسوس کرتا ہے تو اس کے پاس افسوس کا وقت نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے اور سوچ کر عاجز ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا چاہا، اس نے کیا سوچا، اس نے کیا پایا۔ اس کے ہاتھ آنے والی ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنے حاصل سے نکل جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ مکان بناتا ہے، خوبصورت، دیدہ زیب، آسائش و زیبائش والا مکان، اس کا اپنا مکان، اس کے حسن خیال کا شہکار۔ اس کا مکان خوشیوں سے جگمگاتا ہے، اور پھر یہی عشرت کدہ ماتم کدہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے اس نے کیا بنایا۔ اس کا افتخار انجام کار بے بسی میں خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان صحت کی حفاظت کرتا ہے، خوراک کا اہتمام کرتا ہے، بڑے جتن کرتا ہے۔ وہ طویل عمر چاہتا ہے، اور طویل عمر نقص عمر سے دوچار ہوتی ہے۔ زندگی قائم بھی رہے تو بینائی قائم نہیں رہتی، سماعت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یادداشت کسی صدمے کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ زندہ رہتا ہے، زندگی کے لطف سے محروم۔ وہ نہ بھی مرے تو اس کے عزیز، اس کے اقربا، اس کے محبوب رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں خود کو اپنی نظروں میں بیگانہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے پاس اس کی یادوں کا کوئی شریک نہیں رہتا، اور پھر یہ یادیں بھول جاتی ہیں۔ اس کی پھیلی ہوئی کائنات سمٹ جاتی ہے، وہ ہجوم میں تنہا ہو جاتا ہے۔ اس کا سب غرور عاجز و بے بس ہو جاتا ہے، اس کا اپنا مکان اسے نکال باہر کر دیتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد اس کی تصویریں دیواروں اور البموں سے ہٹا لی جاتی ہیں، اور کسی کو یاد نہیں رہتا کہ وہ تھا بھی کہ نہیں۔ انسان سفر کرتا ہے، فاصلے طے کرتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود فاصلے کیسے طے ہوں؟ زمین و آسمان کا عظیم سلسلہ فاصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فاصلے ہی فاصلے ہیں، راستے ہی راستے ہیں، مسافرت ہی مسافرت ہے۔ لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی یہ فاصلے کروڑوں سال میں طے نہیں کر سکتی۔ انسان کیسے طے کرے گا؟ انسان کے پاس
عاجزی اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اسے گنتا ہے، گن کر خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے۔ اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے قارون اور فرعون گزر گئے، مال نے کسی کی مدد نہ کی۔ زمین میں اتنا مال ہے کہ بس خدا کی پناہ، کوئی کیا حاصل کرے گا؟ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے کیا انسان کو ملے گا؟ اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ متاع حیات قلیل ہے۔ جوں جوں مال بڑھتا ہے، مال کی تمنا بھی بڑھتی ہے، اور انسان اپنی دولت کو ضرورت سے کم سمجھتا ہے۔ وہ اپنی امیری کو غریبی کے ڈر سے بچا نہیں سکتا۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ خواہشات کا بے ہنگم پھیلاؤ آخر کار انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ اپنے ہی جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات بدلتی رہتی ہیں، مرتی رہتی ہیں، پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس کھیل کا نتیجہ، لازمی نتیجہ بے بسی ہے، عاجزی ہے۔ انسان کو اس کی تمنائیں عاجز کر دیتی ہیں۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے ہر نئی شے کی محبت میں گرفتار ہونا اس کا مقدر ہے۔ انسان کو نئے مکان، نئے ماڈل، نئے تقاضے پورے کرتے کرتے اس پر پرانا انسان بے بس و عاجز ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ انجام کار دیکھتا ہے کہ اس کا پھیلاؤ سمٹ گیا، اس کی دنیا محدود ہو گئی، اس کے راستے مسدود ہو گئے، اس کے ارادے ٹوٹ گئے، اس کی اسکیمیں نامکمل رہیں، اس کے پروگرام ادھورے رہ گئے، اس کے خواب پریشان ہو گئے، اس کے خیال کے اڑن کھٹولے ہچکولے کھاتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ زندگی میں اتنی مہلت نہیں ملتی کہ انسان اس کو دوبارہ شروع کر سکے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہونی انہونی نہیں ہو سکتی۔ غرور سرنگوں ہو جاتا ہے، زور کمزور ہو جاتے ہیں، اور محنتیں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ عجب حال ہے انسان کے مزاج میں غرور ہے اور اس کے مقدر میں عاجزی۔ لکھنے والے نے ایسے ہی لکھا ہے۔ غرور کا یہ عالم ہے کہ انسان خدا بننے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے بناتے خود بے وقوف بن جاتا ہے۔ انسان اپنے مرتبے کو ذریعہ افتخار بناتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ کردار میں غرور کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے انسان، تجھے کس بات نے اتنا مغرور کر رکھا ہے کہ اپنے رب کریم کو بھول گیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انسان کو مالک کے روبرو پیش کیا جائے گا؟ انسان اور خاص طور پر آج کا انسان ایک سطحی اور نقلی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اس کو عجیب قسم کے خدشات نے گھیر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ سے، اپنے مستقبل سے مایوس سا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے لبادے سے باہر نہیں نکلتا، اس نے صرف اپنے آپ کو خود سے چھپا رکھا ہے۔ وہ اپنی کامرانیوں کا اعلان کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور اصل میں خود دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس کا غرور ہی اس کی بے بسی کا اعلان ہے۔ وہ جتنا عاجز محسوس کرتا ہے خود کو، اتنا ہی خود کو قوی بتاتا ہے۔ اس کا ارتقاء، اس کی ترقی پسندی، اس کی خود گریزی کے ابواب ہیں۔ وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے فرصت نہیں۔ وہ ایک ایکٹر کی طرح زندگی کے سٹیج پر آتا ہے، بڑے بڑے مکالمے بولتا ہے، لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے سٹیج خالی کر کے اپنی بے بس تنہائی میں واپس چلا جاتا ہے۔ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا علم تو انسان کے خالق کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کو عقل عطا کرنے والی ذات عقل کے صحیح استعمال کی توقع رکھنے میں حق بجانب ہے۔ خالق
انسان سے تدبر اور تفکر چاہتا ہے۔ وہ انسان سے کہتا ہے کہ اے آنکھوں والے انسان، دنیا کی سیر کر اور دیکھ ان لوگوں کی عبرت جو جھوٹے تھے، دیکھ ان لوگوں کا انجام جو مغرور تھے، دیکھ ان کی عاقبت جو خدا فراموش رہے، دیکھ ان لوگوں کا حسرت برا حاصل جو باغی تھے، دیکھ کہ وہ کس طرح ایک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ خالق چاہتا ہے کہ انسان غور کرے، اتنا غور کرے کہ وہ اپنی ہستی کا راز دریافت کرے۔ انسان کو دعوت ہے کہ وہ غور کرے، کتنے بڑے پہاڑ کیسے معرض وجود میں آ گئے، اتنے گہرے سمندر، اتنے وسیع صحرا، اتنے بلند آسمان بغیر ستونوں کے، اتنے لامحدود ستارے اور سیارے، یہ منور سورج، یہ نورانی چاند، تخلیق کے اتنے دلکش مظاہر کس نے بنائے؟ اس صانع حقیقی کے سامنے تیری صنعتوں کی کیا وقت ہے؟ تجھے تیری لا علمی ہی مغرور بنا رہی ہے، ورنہ تیرے لیے عاجزی کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ انسان کو غور کرنے کی دعوت ہے۔ اتنی وسیع کائنات بنانے والے نے ایٹم کے باطن میں قوت پنہاں کر رکھی ہے۔ پھر مچھر مکھی بنانے والے نے انسان کو بتا دیا ہے کہ تخلیق کے کرشمے انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ صرف اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے سے انسان پر کتنے ہی راز آشکار ہو سکتے ہیں۔ انسان کے پاس فرصت نہیں، وہ بیچارہ اپنے پروگراموں میں الجھا ہوا ہے، وہ اپنے وجود کی موجودگی کا اعلان چاہتا ہے، وہ دوسرے انسانوں پر فوقیت چاہتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ وہ لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرتا ہے، اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، اور یہی اس کی پستی ہے۔ وہ دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے، اور یہی اس کی غریبی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اترا کر چلنے والوں کا حشر کیا ہوا اور حشر کیا ہوگا۔ فطرت نے انسان کو تخلیق کیا۔ انسان خود ہی فطرت کا سرمایہ ہے، وہ خود ہی کسی کی ذمہ داری ہے، وہ خود ہی کسی فنکار کا شہکار ہے۔ وہ اپنے آپ کو اگر فطرت سے ہی متعلق رکھے تو اس کی فلاح ہے، اور اگر اسی حاصل پر مطمئن رہے جو فطرت نے اس کے لیے تجویز کی ہے تو اس کی سعادت ہے۔ وہ تو فطرت سے تعلق توڑ کر کچھ اور بننا چاہتا ہے، یہی اس کی نامرادی کا سبب ہے۔ وہ خود کو مانتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے۔ وہ اگر خدا کو مانے تو عاجزی میں اس کی نجات ہے۔ اس کی سب قدرتیں قدرت کی عطا ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال تو کرے، غرور نہ کرے۔ انسان اپنی ہستی کو خالق کا احسان سمجھ کر قبول کرے تو اس کی سلامتی ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا استحقاق نہ بنائے تو غرور نہ پیدا ہوگا۔ اس کا ہر حاصل عطا ہے اور اس کا ہر دعویٰ خطا ہے، سوائے ایک دعوے کے کہ وہ ناتواؤں، بے بس اور عاجز ہے۔ تکبر خالق کو، مالک کو زیب دیتا ہے۔ مخلوق اور مملوک کے لیے عاجزی اور انکساری ہی باعث رحمت اور برکت ہے۔